मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सेंटर स्टेज। मैं हूं जमील सुखेरा। नाज़रीन, वजीर आजम इमरान खान साहब कहते हैं कि आप पहले लाशें दफन करें फिर मैं आऊंगा। सानिया मच के जो मुतासरीन हैं, जिनका धरना आज छठे रोज में दाखिल हो चुका है, उनको वजीर आजम साहब ने आज ये कहा है कि आप लाशें दफनाएं, मैं फिर आऊंगा, आप मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। वजीर आजम इमरान खान का यह मौकिफ है, जबकि सानिया मच के शोहदा के लवाहिकीन का मुतालबा है कि पहले वजीर आजम यहां आए फिर लाशें दफन करेंगे। मामले पर हुकूमत और मुजाहिरीन में डेडलॉक पैदा हो चुका है। सवाल यह है कि यह डेडलॉक तोड़ने के लिए पहल कौन करेगा, लचक कौन दिखाएगा, मामला कैसे सुलझेगा? क्या हुकूमत को इस संगीन इंसानी मसले को हल करने के लिए लचक का मुजाहरा नहीं करना चाहिए? पूरी कौम की नजरें कोयटा पर लगी हैं और हर कोई इस मामले के हल के लिए इस्तराब का शिकार है। शोहदा की लाशों के साथ धरना -10 दर्जा हरारत में छठे रोज भी जारी है। ऑपोजिशन की सोगवार खानदानों से हमदर्दी और मामले पर सियासत भी जारी है। आज जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर सेनेटर सिराजुल हक और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक साहब धरने में गए। मुतासिरीन से इज़हार यकजहती के लिए एहतजाज और धरनों का सिलसिला नाजरीन कराची से लेकर गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर तक मुख्तलिफ शहरों में फैल चुका है। सिर्फ कराची में 30 से ज्यादा मकामात पर धरने जारी हैं, जिनकी वजह से शहर में ट्रैफिक का निजाम दरहम बरम हो रहा है और शहरियों को परेशानी हो रही है, उनकी परेशानी में इजाफा हो रहा है। आज कराची में शहरियों और मुजाहिरीन में तसादुम भी हुआ, जिसके दौरान 5 मोटरसाइकिलों को आग लगा दी गई। यह वाकया इस बात को जाहिर करता है कि यह पुरअमन एहतजाज अगर मजीद जारी रहता है तो इस तशद्दुद का अंसर शामिल होने का खदशा मौजूद है। और अगर किसी एक जगह पर भी कोई नाखुशगवार वाकया वकूअ पजीर हो गया तो फिर हुकूमत या इंतजामिया के लिए नई मुश्किल पैदा हो सकती है। वजीर आजम इमरान खान ने आज सुबह इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब में अपने मौकिफ को दोहराया कि पहले लाशें दफन करें, मैं 1 घंटे में सोगवारों के पास पहुंच जाऊंगा। उन्होंने मुजाहिरीन के मुतालबे को ब्लैकमेलिंग से भी तशबीह दी। उनकी एक ये डिमांड है कि जी प्राइम मिनिस्टर आए तो फिर हम लोगों लाशों को दफनाएंगे। मैंने उनको मैसेज पहुंचाई है कि देखें, जब सब डिमांड्स भी आपकी मान ली हैं तो ये डिमांड करना कि हम दफनाएंगे नहीं जब तक प्राइम मिनिस्टर आए ना, ये किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की ब्लैकमेल नहीं करते, क्योंकि ये एक मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर था हर कोई ब्लैकमेल करेगा। फिर मैंने उनको कहा है कि जैसे ही आप उनको दफनाएंगे मैं कोयटा आऊँगा और लवाहिकीन के साथ मिलूँगा। और मैं फिर आज ये अब इस प्लेटफॉर्म से कह रहा हूँ कि अगर आज आप उनको दफनाते हैं, मैं आज कोयटा जाता हूँ और लवाहिकीन को मिलता हूँ। ये गवर्नमेंट पूरी तरह उनके साथ खड़ी है, क्योंकि हमें पता है, मुझे खास तौर पे पता है कि उनके ऊपर किस तरह की पीछे जुल्म हुए हैं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की इस बात पर ऑपोजिशन ने सख्त तनकीद की। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज, जो आज ही कोयटा से कराची पहुंची हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म को आड़े हाथों लिया। ये जो आज स्टेटमेंट आया है कि ये लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, मतलब लाशें जिन्होंने अपने आगे रखी हुई हैं और जो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप आएं, तशरीफ लाएं ताकि हम अपनी लाशों को दफनाएं, वो ब्लैकमेलर्स हैं। आप उनको ब्लैकमेलर्स कह रहे हैं। मैंने ये जो स्टेटमेंट आज सुनी है तो मेरा तो दिल दहल गया है। ये इतनी सफाकी, इतनी बेरहमी और इतनी गफलत अपने फ़राइज़ से और इतना तकब्बर, हम सिर्फ आपके लिए दुआ कर सकते हैं। वफाकी वजीर अली जैदी ने तो मुजाहिरीन के मुतालबात और तय पाने वाले मुजव्वज़ा मुआहिदे भी सोशल मीडिया पर जारी करते हुए सवाल उठाया कि तमाम मुतालबात मंजूर होने के बावजूद वो कौन है जो शोहदा की लाशों पर सियासत कर रहे हैं। सवाल यह है कि मुजाहिरीन के मुतालबात अगर मंजूर कर लिए गए हैं तो फिर डेडलॉक क्यों है?
معاملہ حل کیوں نہیں ہو رہا؟ ابہام یا شکوک و شبہات کہاں ہیں اور کیوں ہیں؟ شہداء کے لواحقین آخر وزیر اعظم کی آمد کا ہی مطالبہ کیوں رکھ کر بیٹھے ہیں؟ کیا ان کو اب بھی کوئی بے یقینی ہے؟ حکومت کے وزیر مشیر شہداء کے لواحقین کی بے یقینی دور کرنے میں کیوں ناکام ہے؟ کیا اس سنگین انسانی معاملے پر بھی پوائنٹ سکورنگ اور سیاست کی جا رہی ہے؟ کون لوگ ہیں جو حالات خراب کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا وزیر اعظم اس سنگین انسانی مسئلے کو حل کرنے کے لیے لچک دکھائیں گے؟ ان ایشوز پر آج کے پروگرام میں بات ہوگی۔ مہمان ہمارے ساتھ جو ڈسکشن میں حصہ لیں گے ان کا تعارف آپ سے کروا دیتا ہوں۔ تحریک انصاف سے صداقت عباسی صاحب جوائن کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی سے سینیٹر سحر کامران صاحبہ شو کا حصہ ہیں، اور مسلم لیگ نون سے نہال ہاشمی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ڈسکشن سٹارٹ کرتے ہیں، اور سب سے پہلے سادہ اور بہت دو ٹوک سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے آج جو یہ کہا کہ بلیک میلنگ نہیں کی جائے گی، پچھلے 2.5 سال سے بھی ایک ٹولہ مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وزیر اعظم صاحب کیا سیاسی معاملات کو اس سانحے کے ساتھ جوڑ رہے ہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو وزیر اعظم صاحب کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ لاشیں دفنائی جائے اور میں اسی 1 گھنٹے میں وہاں پر پہنچ جاؤں گا؟ اس ڈیڈ لاک کا ذمہ دار کون ہے؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے۔ صداقت علی عباسی صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے سٹارٹ کروں گا۔ سر سب سے پہلے تو بڑے شدید الفاظ میں اس سارے واقعے کی مذمت، اور جو لوگ جن کے ساتھ ہزارہ برادری کے ساتھ اتنے عرصے سے زیادتی ہو رہی ہے اور 2000 سے زیادہ ان کے لوگ شہید کیے جا چکے ہیں، ان کے ساتھ جتنی ہمدردی ہو سکتی ہے اتنی کرنی چاہیے، اور ہم کر بھی رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے اور حکومت نے بہت سیریس لیا اس معاملے کو، اور پہلے ہی دن وزیر جو داخلہ ہے ان کو، اور جو کنسرنڈ منسٹر تھے وہاں کے لوکل ایم این اے تھے، ڈپٹی سپیکر، ان کو بھیجا۔ اگلے فیز میں 2 وزراء کو اور بھیجا، وزیر اعلیٰ گئے، اور مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو یہ ان کے مطالبات سنے جائیں اور ان کو یقین دلایا جائے کہ حکومت پوری طرح سختی سے اس معاملے کو دیکھ بھی رہی ہے، اور جو ممکن اقدامات ہیں وہ حکومت کرے گی۔ بہرحال درمیان میں ظاہر حکومت کے پاس سارے ذرائع وسائل ہیں، کچھ اور لوگ پڑ گئے جو اس کو سیاسی رنگ دینا شروع ہو گئے، اور ایک پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسے ہو رہا ہے کہ اس طرح کا احتجاج کر رہے ہیں لوگ کہ ان میتوں کو دفنا نہیں رہے، اور ایک دباؤ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک ایسا مسئلہ جو ایک فرقہ یا فقہی مسئلہ ہے، اس پہ کچھ لوگ جو ہے، ہم ان کی نہیں بات کر رہے جو وہاں پہ لواحقین ہیں، لیکن کچھ سیاسی لوگ، کچھ ایسے لوگ جو پاکستان کی ریاست کو تسلیم نہیں کرتے، وہ لوگ وہاں جا کے اس کا رخ کہیں اور موڑنا چاہ رہے ہیں۔ لہٰذا وزیر اعظم کی طرف سے یہ بڑا واضح 2 ٹوک الفاظ ہیں میں یہ بات ہے کہ جی ہم بالکل ان کے سارے مطالبات مانیں گے، لیکن جو کچھ لوگ درمیان میں پڑے ہوئے ہیں جو اس کو سیاسی رنگ دینا چاہتے ہیں اور اس کو کہیں اور اس کا رخ موڑنا چاہتے ہیں، اس کو اجازت نہیں دی جائے گی، اور اگر وہ جو ہی وہ تدفین کریں گے تو وزیر اعظم وہاں پہنچ بھی جائیں گے، اور اس مسئلے پہ جو کاروائی شروع ہوئی بھی ہے اور بھی تیز ہو جائے گی۔ صحیح، لیکن صداقت علی بھائی صاحب، ایک بڑا سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، پھر آپ ان لوگوں کے نام بھی لیں جو اس معاملے کو کسی اور طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں، یا وہ کس مقصد کے تحت یہ کر رہے ہیں ان لواحقین کے ساتھ کہ وہ ان کی لاشیں نہیں دفنا رہے۔ ہمارے ساتھ ممبر لواحقین کمیٹی ہیں بیرسٹر افتخار رضا صاحب۔ بیرسٹر صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ان کے پاس ہم جائیں گے، ان سے پوچھیں گے کہ لواحقین کو آخر کس چیز کی بے یقینی ہے۔ وفاقی وزراء بھی وہاں گئے، کمیٹی کے ممبران بھی وہاں پر ہیں، صوبائی گورنمنٹ ان کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے، تمام مطالبات ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن صرف ایک چیز پر وہ بضد ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب خود یہاں پر آئیں گے تو ہم میتوں کی تدفین کریں گے، وہ آئیں گے تو بات آگے بڑھے گی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ ڈیڈ لاک جو پچھلے 6 روز سے جاری ہے، اس کے بعد کراچی سمیت مختلف شہروں میں جو احتجاج ہو رہا ہے، وہ احتجاج اب کیا رخ اختیار کرے گا؟ شہری پریشان ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب اس چیز پر اب بضد ہیں کہ جب تک لاشوں کی تدفین ہوگی میں وہاں پر نہیں جاؤں گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈیڈ لاک ختم کرنے کے لیے لچک کس کو دکھانی ہوگی؟ نہال ہاشمی صاحب، آپ کے خیال میں گورنمنٹ کو اس ٹائم لچک کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمیل بھائی، ریاست مدینہ میں دریا فرات کے کنارے اگر کوئی کتا بھی بھوکا ہو یا مر جائے تو خلیفۃ المسلمین امیر المومنین ذمہ دار ہوتے ہیں۔ یہ جدید ریاست مدینہ میں 11 لاشیں
یا 11 ڈیڈ بॉڈیز میتیں انتظار کر رہی ہیں کہ آؤ آ کر کے ہمیں اللہ کے سپرد کرو. مجھے یہ المیہ ہزارہ برادری کا نہیں ہے یا کسی مسلک کا نہیں ہے, یہ سانحہ پاکستان کا ہے, یہ المیہ پاکستان کا ہے کہ آج ہم ایک ایسے ریاست میں بیٹھے ہیں جس کے حکمران اپنے جو میتیں ہیں اس کو دفنانے کے لیے تیار نہیں ہے. ایز اے مسلمان بھی ہم سمجھتے ہیں, ایز اے پاکستانی بھی سمجھتے ہیں, ایز اے انسان بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے اپنی میتوں کا احترام کرنا چاہیے. اور کون بلیک میل کر رہا ہے؟ میتیں بلیک میل کر رہی ہیں. کیا مانگ رہے ہیں ان سے؟ ان کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو ریاست کا سربراہ ہے, جو باپ ہے, جو اپنے آپ کو حکومت کا سربراہ ہے, جو ہمارا والی وارث ہے, وہ آئے آ کے ہمارے سروں پہ ہاتھ رکھے, وہ آئے آ کر کے ان میتوں کو کاندھا دے, وہ آئے آ کر کے ہماری بات سنے. کیونکہ ہمارے گھر میں اب مرد شارٹ ہو گئے ہیں, مرد نہیں ہیں. ہزاروں ہم نے لاشیں دفنا دی, اور یہ ایک دن کا سانحہ نہیں ہے. اس برادری کے ساتھ, اس کمیونٹی کے ساتھ ہمیشہ سے یہ چیز کیا گیا ہے. اور ریاست کے جو ذمہ دار حکومتی اہلکار اور ادارے ہیں وہ غفلت خواب غفلت میں. کیا نقصان ہو جائے گا اگر ان کی ایک چھوٹی سی خواہش ہے, بہت چھوٹی سی خواہش ان معصوم بچیوں کی, کہ ہمارے باپ بن کے آؤ اور آ کر کے ہمارے جو پیارے ہیں ان کو اللہ کے سپرد کرنے کے لیے تم ہمارا کاندھا بنو. اگر آپ کاندھا نہیں بنے, میں نے کیا چیز روک رہی ہے, کس بات پہ؟ وہاں پہ تمام اپوزیشن کے لوگ گئے, مریم نواز صاحبہ گئیں, وہاں پہ بلاول صاحب گئے, وہاں پہ غفور حیدری صاحب گئے, وہاں پہ وزراء گئے, وہاں پہ وزیر اعلیٰ گئے, تو کسی کو کچھ نہیں ہوا. وہ تو بیچارے محبت سے, ٹھنڈ سے بیٹھے ہوئے آپ کی محبت میں, آپ کی آس دیکھ رہے ہیں, آپ کی راہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا سرپرست, ہمارا سربراہ آئے گا, ہمارا بڑا آئے گا, ہمیں کندھا دے گا, جس کے ساتھ ہم جائیں گے, اپنے غم کو شیئر کریں گے. اگر آپ نہیں جا رہے ہیں تو پھر کہاں پہ کھڑی ہے ریاست پاکستان کے وہ والی اور وارث؟ یہ تو بہت ہی چھوٹی سی بات. اوپر سے آپ کہتے ہیں بلیک میل. وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں آپ کو کیا بلیک میل کریں گی؟ ان کو تو بیچاروں کو ابھی تو ان کے آنسو نہیں خشک ہوئے, وہ تو اس پریشانی کے عالم میں ہے کہ ہمارے والدین, ہمارے پیاروں کو اللہ کے سپرد کب کیا جائے, کیسے کیا جائے. ہمارے پاس کوئی وارث نہیں ہے. تو آپ وارث بنے. جہاں پہ کوئی وارث, کوئی مرد نہیں ہوتا ہے, وہاں پہ ولی نہیں ہوتا ہے, وہاں پہ ریاست اور حکومت کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ وارث بنے جاتا ہے. کون سا ایگو ہے یہ؟ کہاں کی ایگو ہے؟ ہم کس سے مقابلہ کریں؟ لاشوں سے؟ ہم لاشوں سے مقابلہ, وہ تو اللہ کے پاس چلے گا, اللہ کو پیارے ہو گئے. اب ہمیں چاہیے کہ ہم جا کر کے انہیں اللہ کو سپرد کرنے کے لیے ان کے لواحقین کے ساتھ ہاتھ بڑھائیں ان کا. اور اگر کوئی سیاست ہم بالکل نہیں کر رہے ہیں, ہم نے کوئی سٹیٹمنٹ ایسے نہیں دیا, نہ ہم دیں گے. مگر ایز اے مسلمان, ایز اے انسان, ایز اے پاکستانی, یہ میرا سانحہ ہے, یہ میری میت ہے, یہ پورے پاکستان کی میت ہے. پوری دنیا آج ہمیں پوائنٹ آف ویو آ گیا. نہال ہاشمی صاحب مجھے آگے بڑھنے دیں, میں واپس آپ کی طرف آتا ہوں. میں بیرسٹر افتخار رضا صاحب کی طرف جانا چاہتا ہوں. بیرسٹر صاحب, تھینک یو فار یور ٹائم. سر, پہلا سوال تو یہ ہے کہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے, وفاق کی بھی, صوبائی بھی, آپ کو کمپنسیٹ بھی کر رہی ہے, آپ کے تمام مطالبات مان رہی ہے, لیکن پھر بھی لواحقین اس بات پر کیوں بضد ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب آئیں گے تب ہی ہم میتوں کی تدفین کریں گے؟ کیوں سر؟ اصل معاملہ ہے کیا؟ دیکھیں, خان صاحب ریاست مدینہ کے سربراہ ہیں, وہ والد کی حیثیت رکھتے ہیں. اگر بچے کو تکلیف ہوتی ہے تو اپنے والد کو نہیں بلائے گا تو کسے بلائے گا؟ والد ہی آ کے انہیں ان کے مرہم رکھے گا. اب یہ تو نہیں کہ والد یہ ہمیں بلیک میل کر رہا ہے. اگر یہ بلیک میلنگ ہے تو دیکھیں, 126 دن خان صاحب نے اسلام آباد میں ڈی چوک پہ دھرنا دیا, تو کیا وہ بلیک میلنگ تھی؟ اگر وہ بلیک میلنگ تھی تو یہ, اگر وہ بلیک میلنگ نہیں تھی 126 دن, یہ تو ہم کوئی 50 فٹ کے علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پیسفل طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں. صرف یہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب آ کے ہمیں یہ یقین دہانی کرا دے کہ غلطی ہوئی ہے. 22 سالوں سے ہزارہ قوم کے نہتے نوجوان شہید کیے جا رہے ہیں. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آ کے وہ یہ کہہ دے کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا. لیکن بیرسٹر افتخار صاحب, وزیر داخلہ آپ کے پاس چل کر آئے, وفاقی وزراء آپ کے پاس چل کر آئے, انہوں نے آپ کو یقین دہانی کروائی, انہوں نے تمام مطالبات بھی آپ کے مانے, لیکن آپ کو کیوں غیر یقینی کی کیفیت کیوں ہے آپ کی کہ آپ کو ان وفاقی وزراء یا وزیر داخلہ آپ کے پاس آئے, ان کی بات پر یقین کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں, 2013 میں 19 فروری 2013 کو جب ہم نے پہلا دھرنا دیا تھا, اس میں بالکل یہی ڈرامہ ہمارے ساتھ ہوا تھا.
वफाकी वज़रा आए थे, सूबाई वज़रा आए थे, हमारे सूबाई गवर्नर साहब भी आए थे। 23 मुतालबात थे। उन्होंने कहा आपके तमाम मुतालबात हम तस्लीम करते हैं, आप जाके ये ऐलान कर दे, धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दे। हम बाहर जाके धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। उसके बाद आज तक वो 23 मुतालबात दरे के दरे रह गए, उस पर किसी पे कोई अमल दरामद नहीं हुआ। तो अब लवायकीन कहते हैं कि ये 2 मरतबा पहले हमें ये शौक दी जा चुकी है, हमें धोखा दिया जा चुका है। इस मरतबा हम किसी धोखे में नहीं बैठना चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि रियासत मदीना का सरबराह खान साहब खुद आए और ये हमें यकीन दहानी कराएं कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। तो हम उसी वक्त अपने जनाजे उठा के तदफीन करेंगे। सिर्फ ये एक पॉइंट बैरिस्टर इफ्तिखार साहब, सिर्फ ये एक पॉइंट कि वज़ीर आज़म साहब आकर सिर्फ इस बात का यकीन दिला दें कि आइंदा ऐसा कोई वाक़या नहीं होगा, यही आपका मुतालबा है, इससे आगे तो कुछ नहीं है? नहीं, बाकी मुतालबात तो तस्लीम हो चुके हैं, वो तो खुद मानते हैं कि नहीं, इस डेडलॉक की मैं बात कर रहा हूँ। हम सिर्फ अभी ये देखें, हमारे 10 मुतालबात थे, वो खुद ही खान साहब मानते हैं कि आपके सारे मुतालबात तस्लीम हो गए, सिर्फ एक बात पे वो जिद कर रहे हैं कि वो कोयटा नहीं आएंगे। तो ये बताएं कि वो जिद किस बात की? अगर वो कोयटा आएंगे तो क्या होगा? आएंगे, हमारे जख्मों पर मरहम रखेंगे। हम ये चाहते हैं कि वो हमारे साथ आके इजहार यकजहती करें, हमारे जख्मों पे मरहम रखें, और तो हम कुछ नहीं चाहते उनसे। तो क्यों नहीं आ रहे वो? जिद की क्या वजह है? सही। बैरिस्टर इफ्तिखार साहब साथ ही रहिए आप हमारे। अब सैर कामरान साहिबा आपकी तरफ आऊँगा मैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को क्यों लग रहा है कि ये ब्लैकमेलिंग है? उन्होंने ये बात भी दोहराई कि पिछले 2.5 साल से एक टोला मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। सियासी मामलात कह लें उसको, करप्शन के मामलात हैं, केसेस सारे चल रहे हैं, जो भी चीज़ें सारी अवाम के सामने, लेकिन पॉलिटिकल साइड को इस साने के साथ कंपेयर करना या ये कहना कि मैं इस ब्लैकमेलिंग में भी नहीं आऊँगा, वज़ीर आज़म साहब इस बात को ब्लैकमेलिंग क्यों समझ रहे हैं आपके ख्याल में? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज एक जनाजा तो उठ गया, माशरती कदरों का जनाजा, इंसानी कदरों का जनाजा, जिसका तहफ़्फ़ुन ख़त्म नहीं हुआ। तहफ़्फ़ुन सिर्फ कैपिटल में नहीं है, तहफ़्फ़ुन आज पूरे पाकिस्तान में फैल रहा है वज़ीर आज़म हाउस से निकल के। मुझे नहीं पता कि उन जनाजों से का क्या हाल होगा, लेकिन आज जितनी तहफ़्फ़ुन ज़दा फ़िज़ा है, यकीन करें आज अल्फाज नहीं है, आज दिल फट रहा है। आज मुझे सदाकत अब्बासी को भी कुछ कहने को दिल नहीं चाह रहा। मैं समझती हूँ कि ये जो है बरादरी वाले, ख़ानदान वाले शख्स हैं, या जानते हैं गमी खुशी में शिरकत का जो एक रिवायत भी होती है, जो जिम्मेदारी भी होती है, जो दुख दर्द भी होता है। मुझे पता है कि आज मुझे रहम आ रहा है कि ये किस तरीके से दिफा कर रहे हैं वज़ीर आज़म साहब के उस बयान का, जिसने आज पाकिस्तान की पूरी कौम को रुला दिया। यानी इनको ब्लैकमेल कौन कर रहा है? इनको ज़िबा हुई भी क्या ब्लैकमेल कर रहा है? यानी एक शख्स इसलिए गुरेजा है जाने से क्योंकि वो तोहमत परस्त है, वो इसलिए गुरेजा है कि उसको खौफ है कि अगर उसने किसी हादसे पे जाके जो मुतासरीन से वो मिला या उसने किसी जनाजे में शिरकत की तो कहीं उसकी हुकूमत ना चली जाए। मैं तो बार बार ये सवाल पूछ रही हूँ कि ये किस नजूमी, किस ज्योतिषी, किस पीर ने उनको कहा है कि आप मनसब पे तो बैठ जाओ वजीर आजम के, लेकिन आप सिर्फ इस बात से कि अगर आपने किसी जनाजे में शिरकत की, अगर आप किसी हादसे के मुतासरीन के पास चले गए तो शायद आपकी हुकूमत चली जाएगी। आज मैं समझती हूँ कि एक हशर बरपा है, आज करबला है, आज कोयटा में, मच में, बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में आपको जगह जगह करबला का मंजर नजर आ रहा है। आज मजलूम चीख चीख के पूछ रहे हैं कि क्या ये वही रियासत मदीना है जिसका आपने ख्वाब दिखाया था। अभी सदाकत अब्बासी बात कर रहे थे कि वजीर दाखिला चले गए 48 घंटे के बाद। 48 घंटे के बाद FIR का ख्याल आया, 48 घंटे के बाद। और मैं समझती हूँ कि कोई चला गया या नहीं चला गया, किसी ने फिरका वाराना रंग नहीं दिया। ये जो अली जैदी को, जुल्फी बुखारी को बेच के इमरान खान अहमद न्याजी साहब ने देने की कोशिश की है। और वो जो वीडियो क्लिप जो वायरल हुआ है जुल्फी बुखारी का, जिसमें वो ये पूछ रहे हैं कि वजीर आजम के आएंगे तो क्या फायदा होगा, और अगर आएंगे तो उन्हें बाकी जगह भी जाना पड़ेगा। ये किस किस्म के मंजर है, ये किस किस्म की हुकूमत है, ये किस किस्म की तब्दीली है।
یقین کریں کہ آج جو ہے الفاظ نہیں ہے. آج مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس پہ رونا چاہیے, اس پہ ماتم کرنا چاہیے, اس پہ افسوس کرنا چاہیے, یا اس پہ صرف ایک مطالبہ کرنا چاہیے جو عمران خان احمد نیازی صاحب اپنے مسند پہ بیٹھنے سے پہلے کرتے تھے کہ اس طرح کے کوئی حادثات ہو جائے, ایسا کوئی المیہ ہو جائے تو ذمہ دار سربراہ ہوتا ہے. تو میں کہوں گی عمران خان احمد نیازی صاحب آپ ذمہ دار ہیں, آپ ذمہ دار بھی ہیں, آپ ظالم بھی ہیں, آپ نمرود بھی ہیں, آپ اور بتائیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا, کیا کہا تھا. دیکھیں لفظ تو الفاظ تو آپ کے پاس ہیں, آپ ریکارڈنگ چلائیں. یعنی ایک شخص کے کیا پیروں میں مہندی لگی ہے. جب اے پی ایس کا ہوا تھا سانحہ تو یہ فوٹو شوٹ کر رہے تھے, یہ کنٹینر ڈھونڈ رہے تھے, یہی پوائنٹ ہم ڈسکس بھی کر رہے ہیں. ڈرامے دیکھ رہے ہیں, یہ ترکش ڈرامے کے اداکاروں سے مل رہے ہیں. افسوس اور صد افسوس. بالکل صحیح, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا سیر کامران صاحبہ, اور بالکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں. اور بڑا سوال یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو آخر 6 دن بعد ہی کیوں یہ یاد آیا کہ میں نہیں جاؤں گا, یہ بلیک میلنگ ہے. کسی بھی ریاست کے سربراہ کو اس طرح بلیک میل نہیں ہونا چاہیے. اگر ان کے ذہن میں ایسی بات تھی تو ان لاشوں کا کیا قصور ہے, ان لواحقین کا کیا قصور ہے جو -10 ڈگری سینٹی گریڈ میں 6 روز سے وہاں پر بیٹھے ہیں, احتجاج وہاں پر جاری ہے. تو 6 دن پہلے یہ بات کر دیتے وزیر اعظم صاحب, تدفین ہوگی تو میں جاؤں گا. یہ سوال ہم بریک کے بعد رکھیں لیاقت علی عباسی صاحب کے سامنے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. صداقت علی عباسی صاحب, سر وزیر اعظم صاحب کو یہ بلیک میلنگ کیوں لگ رہی ہے؟ سوال وہی. اور پھر دوسری بات یہ کہ وزیر اعظم صاحب کو کیا 5-6 دن پہلے ہی نہیں یہ بات کلیئر کر دینی چاہیے تھی کہ میں بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا, یا ان کو احساس اب ہوا ہے کہ یہ بلیک میلنگ ہے؟ دیکھیں جمیل, مجھے بڑی حیرانگی ہو رہی ہے کہ اس وقت چونکہ وہ وہاں پہ میتیں پڑی ہیں, اور اگر کوئی میتوں کے جو لواحقین ہیں ان کے خلاف کوئی بات کرے ویسے ہی وہ مناسب نہیں لگتی. اور حکومت کی طرف سے اس بات کو ڈیفینڈ کرنا تھوڑا سا مشکل اس لیے ہے کہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں اور ہم ہمیشہ ان کے جمہوری رائٹ کو مانتے ہیں. یہ کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ وزیر اعظم نہیں جانا چاہتے, وزیر اعظم ان کے تمام مطالبات ماننا چاہتے ہیں. لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ 11 لوگوں کی لاشیں ان کو قتل کیا گیا, بے دردی سے شہید کیا گیا, اور وہ تو بیچارے شہید ہو گئے, ان کی لاشوں کو رکھ کے. تو یہ تو مطلب ہر لحاظ سے اخلاقی طور پہ, دینی طور پہ یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ اس شہداء کی لاشوں کا ذمہ دار بھی تو آپ ہیں نا, ایک ساتھ جوڑیں. یہ جو واقعہ سانحہ ہوا اس کی ذمہ داری بھی تو آپ پر ہے. یہاں پہ سنیں, یہاں پہ ماڈل ٹاؤن میں مسلم لیگ نون کی قیادت نے خود گولیاں ماری. مریم صاحبہ کے چاچا نے اور والد صاحب نے گولیاں مروائی حاملہ عورتوں کو, اور آج تک ان کے گھر نہیں گئے. وہ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. تو سر آپ بھی وہی رویہ اختیار کریں گے کیا نئے پاکستان میں بھی ہم وہی پرانی باتیں سنیں گے؟ آپ جو پہلے بڑے بڑے دعوے اور وعدے کرتے تھے, اب اس کا مطلب ہے آپ بھی انہی کے نقشے قدم پہ چل رہے ہیں جن کو آپ غلط کہتے تھے, آج وہی غلط راستہ آپ نے بھی چن لیا. ہم اس دعوے پہ قائم ہیں. ہمارا وزیر جو کنسرن منسٹر ہوم منسٹر ہوتا ہے, انٹیریئر منسٹر ہوتا ہے, وہ اسی وقت وہاں پہنچ گیا. وزیر اعلیٰ پہنچ گیا, باقی وزراء پہنچ گئے. اور یہ جو کہتے ہیں کہ ان کو کوئی رنگ دیا, رنگ نہیں ہوتا. جب آپ کا کوئی کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو جو آپ کے زیادہ قریب ہوتا ہے اس کو بھیجتے ہیں تاکہ آپ کو اس سے بات کرنا آسان ہو. لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں, میں پہلے دن سے تو صداقت علی بھائی صاحب پھر آپ اس بات کا جواب دے دیں کہ جو بھی لوگ وہاں پر گئے, جو بھی حکومتی وزراء صوبائی یا وفاق سے گئے, پھر ان کی باتوں پر یقین کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ وہ ان کو یقین دلانے میں کیوں ناکام ہو گئے؟ پھر اس بات کا جواب بھی آپ کو ہی دینا ہے. دیکھیں اب آپ سمجھیں, یہ سوال ٹھیک ہے, اس کے پیچھے وہ جو بیچارے لواحقین ہیں وہ تو مظلوم ہیں. پیچھے وہ لوگ آگے جو ہمیشہ سے اس طرح کے موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں, جن کو سیاست کے لیے لاشیں چاہیے ہوتی ہیں, وہ ان کو نہیں کرنے دے رہے. حالانکہ حکومت کے ذرائع کے مطابق ان کے تمام مطالبات تسلیم کر لیے گئے تھے. وزیر اعظم جانے کے لیے تیار ہیں, لیکن یہ کوئی طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ ایک تو لوگ شہید ہوئے, ان کی لاشوں کو آپ سیاست کے لیے استعمال کریں. ان کی لاشوں کو آپ زندہ لوگ احتجاج کرتے ہوتے ہیں, جو لوگ مر جاتے ہوتے ہیں ان کا احترام ہوتا ہے لاشوں کا. آج یہ اپوزیشن, یہ ہماری پی ڈی ایم اور جو وہاں لوگ سیاست کر رہے ہیں, وہ ان لاشوں پہ سیاست کر رہے ہیں, جو بالکل غیر اخلاقی بات ہے. اور سمجھتے ہیں
کہ ان کی ہر جائز مدد ہونی چاہیے. وزیر اعظم ان کے سروں پہ ہاتھ رکھیں گے, لیکن یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. بالکل صحیح. نہال ہاشمی صاحب ٹھیک نہیں ہے. بالکل صحیح. مثال قائم ہو جائے گی, ہر آدمی سڑک پہ لاش لے آئے گا اور وہ کہے گا میں تدفین نہیں کرتا, تو جو مر گئے ہیں, جو شہید ہو گئے, ان کا کیا قصور ہے؟ وہ تو نہیں بول سکتے. نہال ہاشمی صاحب, یور ٹرن سر. بہت ہی غیر اخلاقی ہے یہ. آپ نے صداقت علی باشی صاحب کی گفتگو سنی, ان کا یہ کہنا ہے کہ لاشوں پر سیاست نہ کریں. پی ٹی ایم بھی اس وقت سیاست کر رہی ہے ان لاشوں پر, اور یہ بہت غیر اخلاقی عمل ہے جو اس وقت جاری ہے. دیکھیں جمیل, بہت افسوس ہوا عباسی صاحب کے لیے جو سحر نے بات کی تھی. میں سمجھ رہا تھا کہ یہ تعزیت کا موقع ہے, یہ قومی سانحہ ہے. انہوں نے ایک بار پھر سے ماضی کو کریدا اور کہا یہ مسلک کا معاملہ ہے, یہ کسی ایک فرقے کا معاملہ ہے. نہیں, یہ فرقے کا مسلک کا معاملہ نہیں ہے. مریم نواز پاکستان کی ایک ذمہ دار بیٹی کے طور پہ, ایک ذمہ دار سیاسی کارکن اور ذمہ دار لیڈر کے طور پہ وہاں گئیں, اور انہوں نے جو آنسو بہ رہے تھے اس کو جب پوچھنے کی کوشش کی تو مریم کے اپنے آنسو نکل گئے. اور اگر بلاول بھٹو وہاں اپنے بھائیوں کو گلے لگا کر کے ان کو دلاسا دیتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ان کو یکجہتی کرتے ہیں, ان کو ایک احساس کم سے کم ٹوٹنے سے بچایا ان دونوں نے. مریم نواز نے ان بیٹیوں کو بتایا کہ تمہاری بہنیں پاکستان میں ہیں, تمہارے غم میں, دکھ درد میں ہم شریک ہیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں, بتاؤ ہم تمہارے پاس ہیں. تو اگر وہ جاتی ہیں تو یہ سیاست نہیں, انہوں نے کوئی سیاسی بات نہیں کی. انہوں نے تو پاکستان کی جو ریاست کی ذمہ داری تھی, حکومت کی ذمہ داری تھی, وہ ادا کی. اپنی بیٹیوں کے ساتھ, اپنے بہنوں کے ساتھ بیٹھی. آپ نے دیکھا ہوگا تصاویر کس طرح سے وہ دکھا رہی تھی, کس طرح سے مریم کے گلے لگ کے وہ اپنے دکھ کا اظہار کر رہی تھی, کس طرح سے بتا رہی تھی کہ آج دیکھیں ہمارے گھر میں لوگ لاشیں اٹھانے والے نہیں ہیں, آج ہمارے پاس مرد نہیں بچے, آج ہمارے پاس کمانے والا نہیں بچا. اور وہ کوئی کون ہے؟ وہ اسرائیلی ہے, ہندوستانی ہے, وہ انسان ہے, پاکستانی ہے, مسلمان ہے ہمارے. یہ کسی فرقے کا مسئلہ نہیں ہے, کوئٹہ کا مسئلہ نہیں ہے, ہزارے کا مسئلہ نہیں ہے. ہماری ذمہ داری ہے, ریاست کی ذمہ داری ہے, حکومت کی ذمہ داری ہے. اور یہ کوئی بلیک میلنگ نہیں ہے. اگر ان کی ایک چھوٹی سی خواہش ہے تو اس میں آپ کو ایگو کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. اور مریم نواز تو آج ان کی ترجمان بن گئی ہیں, ان کی آواز بن گئی ہے, ان کی باتیں کر رہی ہے مریم نواز, ان کے دکھ کو محسوس کر رہی ہے, اس کے دکھ کا اظہار کر رہی ہے, ان کے ساتھ اپنے آنسو بہا رہی ہیں, ان کو اپنے محسوس ہو رہا ہے اپنے غم, اور ان کے غم ساجے نظر آتے ہیں. اور ساجے نظر آنا چاہیے ہر پاکستانیوں کو اپنا, یہ ساجا مسئلہ ہمارا. اس لیے نہیں جا رہے کہ وہ غریب لوگ تھے, اس لیے نہیں جا رہے کہ وہ مزدور لوگ تھے, اس لیے نہیں جا رہے کہ وہ کوئٹہ کے دور افادہ علاقے میں رہتے. پلیز خدا را ایسا نہ کریں. اگر ان کی چھوٹی سی ایک جائز مطالبہ ہے, ایک خواہش ہے, تو اس کو نہ بلیک میلنگ کہیں, نہ اس کو سیاست کے نظر کریں. ماضی کو دفن کر دیں, جو ماضی میں ہوتا رہا ہے اس سے ختم کر دیں. دیکھیں ایک بات میں آخر میں بتانا چاہتا ہوں, جب اے پی سی کا اسکول کا واقعہ ہوا تھا تو وزیر اعظم محمد نواز شریف نے تمام سیاسی جماعتوں کو, اپوزیشن کو آن بورڈ لیا تھا, جو پارلیمنٹ میں ہیں ان کو بھی اور جو پارلیمنٹ سے باہر ہیں ان کو بھی, اور انہوں نے کہا تھا یہ قومی سانحہ ہے, آئیں بیٹھیں, بیٹھ کے اس مسئلے کا حل تلاش کریں. ہمارے معصوم بچے شہید کر دیے گئے, ہمارے پھول جیسے بچوں کو انہوں نے کچل دیا ہے. تو آج چاہیے تھا کہ نواز شریف کی اس روایت پہ چلتے ہوئے عمران خان صاحب جو وزیر اعظم پاکستان ہیں, ان کو چاہیے تھا کہ آج بالائے طاق رکھتے پی ڈی ایم کی اپوزیشن کو اور جو بھی ان کی مجھے آگے بڑھنے دیں. عمران خان کو کوئٹہ جانا چاہیے تھا کہ پورا پاکستان, پوری پارلیمنٹ, پوری اپوزیشن آپ کے ساتھ بیٹھی ہے. ہزارے کے دوستوں, ہم یہ آپ کا اور ہمارا سانجھا غم ہے, یہ پاکستان. بالکل صحیح. نہال ہاشمی صاحب, مجھے موقع دیں. میں سیر کامران صاحبہ, آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ غیر اخلاقی ہے جس طرح صداقت علی باشی صاحب کہہ رہے تھے کہ لاشوں پر سیاست نہیں کرنی چاہیے, اور وزیر اعظم صاحب جب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میتوں کی تدفین کریں, میں اسی گھنٹے اسی دن وہاں پر پہنچ جاؤں گا, ان کے زخموں وہ مرہم بھی رکھوں گا, ان کو یقین دہانی بھی کراؤں گا, تو صداقت علی باشی صاحب اس کا مطلب وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ لاشوں پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. اگر لاشوں پہ سیاست یہ نہیں ہے تو اور کیا؟ اگر لاشوں پہ سیاست یہ نہیں ہے تو اور لاشوں پہ سیاست کیا ہوتی ہے؟ تحمل کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ذہنی پستی جس کا آج مظاہرہ ہوا ہے, اس کو دیکھ کے ماتمی انسان کر سکتا ہے اور کیا کہے. یعنی شرطیں رکھ رہے ہیں وزیر اعظم, بلیک میل کر رہے ہیں وزیر اعظم, بلیک میل کر رہے ہیں مظلوموں کو, شہداء کے ورثہ کو, ان بیچارے جو کہ ظلم کے ہاتھوں پس چکے ہیں, ان روتی ہوئی خواتین کو, ان بچوں کو,
उनके जिनके पास कोई आदमी नहीं रहा सर पे हाथ रखने के लिए, वजीर आजम साहब उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। बात यह है, आप कौन सी सौदाबाजी करना चाहते हैं? आप कौन सी देखिए, तहम्मुल करें, मुझे पता है कि आप ज्यादा ऊंचा बोल सकते हैं। बातें उनकी मान ली है ना, आप कौन सी बात उनकी नहीं मानी गई? बात उनकी मान ली है, कहा है कि आप तदफीन करें, साहब फिर मैं आपको भी बात नहीं करने दूंगी। मुझे पता है कि आप ऊंचा बोल सकते हैं, फिर मुझे भी ऊंचा बोलना पड़ेगा। बात यह है कि इस वक्त अगर आप लोगों के अंदर इखलाकी कदरें नहीं है, आज जब दफन कर चुके हैं, अगर आपको एहसास नहीं है, देखिए जिनके घरों से जनाजे उठते हैं ना, वो समझते हैं दर्द को, वो समझते हैं दुख को। इमरान खान अहमद न्यासी साहब की तो मुझे नहीं पता कि उनकी फौकियत क्या है, उनकी नालायकी एक तरफ, उनकी इनकॉम्पिटेंस एक तरफ, लेकिन आज मैं सोचते हुए मजबूर हूं, जो उन्होंने बात की, उन्होंने सियासी माइलेज लेने की कोशिश की। आज उन्होंने इस वक्त पे, इस मौके के ऊपर भी अपोजिशन को, पीडीएम को टारगेट करने की कोशिश की। अगर आपके अंदर इखलाकी जुर्रत नहीं है, तो आप क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान के तमाम सियासी रहनुमा ये सोचें कि इमरान खान अहमद न्याजी ने इस मुल्क को खरीद लिया है और किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो रोती बिलकती जो वहां पे शोहदा के जो वर्षा है उनके साथ जाके जो है वो हमदर्दी करें, उनके साथ दुख शेयर करें, उनके साथ ताज़ियत करें। मुझे बताइए कि ये प्यारा हादसे के जो प्यारा हादसे के जो कंटिन्यू करेंगे। बैरिस्टर साहब के लिए एक सवाल जाते हुए मैं जा रहा हूं कि कौन कौन से ऐसे मुतालबात हैं जो उनके मान लिए गए हैं, कौन से ऐसे मुतालबात हैं जो अभी तक नहीं माने गए। जहां तक वजीर आजम साहब की बात है कि वो वहां पर आए, इसमें लचक क्यों नहीं दिखाई जा रही लवाहिकीन की जानिब से, ये सवाल हम पूछेंगे बैरिस्टर साहब से एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बैरिस्टर इफ्तिखार साहब, सर आपको नहीं लगता कि लचक दिखानी चाहिए आपको इन मामलात में? एटलीस्ट ये डेडलॉक खत्म होना चाहिए। वो मय्यतें जो तदफीन के लिए वहां पर मौजूद हैं उनको फौरन से आप उनकी तदफीन करें। अगर गवर्नमेंट साइड नहीं तो आप ही थोड़ी लचक दिखाएं। और दूसरा मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि कौन कौन से ऐसे मुतालबात हैं जो अभी तक आपके नहीं माने गए और कौन कौन से ऐसे मुतालबात हैं जिनको आपको यकीन दहानी करा दी गई है? बैरिस्टर इफ्तिखार साहब, मैं वापस आपकी तरफ आऊंगा, ऑडियो इशू आ रहा है और मैं डिटेल आपसे फिर इसका जवाब लूंगा। सदाकत अली अब्बासी साहब, आज के ही वाक़यात हैं कराची के, आपने देखा कराची में भी, लाहौर में भी मुख्तलिफ जगहों पर इजहार यकजहती के लिए कहीं धरने जारी हैं, कहीं रैलियां निकाली जा रही हैं। आज जो एक वाक़या कराची में पेश आया जिसमें तसादुम हुआ, 5 मोटरसाइकिलें भी उसमें जल गईं। सवाल मेरा ये है कि सर अगर इंतशार और अनारकी की तरफ चीज़ें जाती हैं, अगर गवर्नमेंट तवज्जो नहीं देती और इन मामलात को हल नहीं करती, इस डेडलॉक को खत्म नहीं करती, तो फिर उस इंतशार और अनारकी की जिम्मेदार कौन होगा? जमील, जितने लोग एहतजाज कर रहे हैं मैं उनके साथ हूं और मेरा भी उनके साथ एहतजाज है, क्योंकि हज़ारा बरादरी के साथ बहुत बड़ा जुल्म है और ये हमारी गवर्नमेंट पे भी 2 इन पे हमले हुए और इससे पिछले दौर में ज़्यादा हुए हैं और बिल्कुल उनके हर मुतालबे के साथ हैं। मैं दोबारा ये कहता हूं, ये दहशत गर्दी का वाक़या है, इसमें ज़ाहिर है हुकूमत ज़िम्मेदार होती है, लेकिन जो मैंने जो हमारे निहाल भाई को बात समझ नहीं आई, जो वाक़या मॉडल टाउन का था वो हुकूमत ने खुद लोगों को मरवाया था। हुकूमत शहबाज शरीफ साहब के ऑर्डर से हामला खवातीन को गोलियां लगी थी और वहां पे भी इस तरह का कोई वाक़या हमने सपोर्ट नहीं किया कि लोग बैठ जाएं और मय्यतें रख के कहें कि शहबाज शरीफ आए तो हम दफनाएंगे। ये मुनासिब नहीं है। ज़ाहिर है इमरान खान साहब की इसमें कोई अकेले गलती नहीं है, एज अ पर्सन गलती नहीं है। ये रियासत ने तहफ़्फ़ुज़ देना था, रियासत इस मामले में नहीं कामयाब हो सकी। ज़ाहिर है ये वाक़या है जो पूरी दुनिया में भी होते हैं। हम कहते हैं कि हमें बहुत शदीद दुख है और हर उनका गिला शिकवा, उनका एहतजाज हक बजाने में वो बात करने के, हमसे शिकवे करें, हुकूमत से करें, रियासत से करें, उनका शिकवा बनता है। लेकिन अगर लाशों आपके लिए सवाल था, सदाकत अली भाई साहब, बैरिस्टर इफ्तिखार साहब ने आपसे सवाल किया था, आपने जब धरना दिया इस्लामाबाद में, जब आप ऑपोजिशन में थे, तो क्या वो आपकी तरफ से वो भी ब्लैकमेलिंग थी जो आपको ये लग रहा है कि आज हम ब्लैकमेल कर रहे हैं आपको? नहीं, उनका सवाल बिल्कुल ठीक है। अगर वो एहतजाज करें, वजीर आजम को जाना चाहिए, सारी रियासत को उनके सामने झुकना चाहिए। भाई मैं एक और बात कर रहा हूं, खुदारा ये तदफीन करें, ये जनाजे रख के, ये मय्यतें रख के,
یہ پاکستان کی یا اسلام کی کوئی ایسی تاریخ نہیں. صداقت علی بھائی صاحب آپ کا دھرنا پی ٹی آئی کا 114 دن کا جو دھرنا تھا کیا وہ بھی بلیک میلنگ کی؟ مجھے اس کا جواب دے دیں, میں نے آگے بڑھنا ہے. بلیک میلنگ کا بات ہے وہ کبھی بھی ہم جو بات کرتے رہے وہ سیاسی بات ہے, ان کی سیاسی ہمدردی ہر بات ان کی قابل قبول ہے. اگر سیاسی معاملہ تھا تو وزیر اعظم صاحب کو آج یہ کیوں لگ رہا ہے ان کی میتوں کے ساتھ اوکے صداقت علی بھائی صاحب مجھے موقع دیں, مجھے بیرسٹر افتخار صاحب کی طرف جانا ہے. درخواست کریں کہ ٹھیک ہے بیرسٹر افتخار صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ گلا کرنا ہم سے کریں. بیرسٹر افتخار صاحب رسپونڈ کیجئے پلیز, آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی اوکے, سوال میرا یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے بڑا آج واضح انداز میں انہوں نے اپنا موقف دہرایا ہے کہ میں بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا, اور جیسے ہی آپ میتوں کی تدفین کریں گے میں آپ کے پاس آ جاؤں گا, ہر طرح کی جو بھی یقین دہانی آپ کہیں گے آپ کو کروائی جائے گی. تو تھوڑا لچک کا مظاہرہ آپ ہی دیکھیں, ہمیں تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بلیک میلنگ وہ کس چیز کو کہتے ہیں. 10-14 کے جنازوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے پرامن طور پر بیٹھے ہوئے تو یہ بلیک میلنگ ہے. اگر یہ بلیک میلنگ ہے تو کیا 126 دن میں اسی گورنمنٹ کے خلاف سے ڈرنا کیا تھا چیف آف اسٹیٹ, وہ بھی بلیک میلنگ نہیں تھی. آ گیا تھا اور یہاں پہ لاشوں کی سیاست نہیں ہو رہی. جب خان تک یہ کہتے ہیں کہ میں کوئٹہ آؤں گا تو وہ جس دن کوئٹہ آئیں گے, جس دن لوائقین کے پاس آئیں گے, اسی دن ہم جنازوں کو اٹھا کے دفنا دیں گے. یہ بتانا اسٹیٹس کیوں دے رہے ہیں؟ کیا ریاست مدینہ کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے ان کا یہ فرض نہیں بنتا؟ ان کا یہ فرض نہیں بنتا کہ آ کے لواحقین کے ساتھ ان کی دلجوئی کریں, آ کے ان کے دکھوں کا مداوع کریں. وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم ان کے سیاست کریں لاشوں پہ. کس چیز کی سیاست؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں, 6 بہنوں کا ایک بھائی شہید ہوا ہے, ایک گھر سے 5 جنازے اٹھ رہے ہیں. کیا یہ بلیک میلنگ ہے؟ 22 سالوں سے ہماری لاشیں صرف اٹھا رہے ہیں, ہماری نسل کشی ہو رہی ہے. کیا یہ بلیک میلنگ ہے؟ صحیح. بیرسٹر افتخار صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو آگے, ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. نہال ہاشمی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. آپ کے خیال میں اگر حالات خراب ہوتے ہیں, سانحہ مشق کے لواحقین کے ساتھ جو لوگ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں, مختلف شہروں میں احتجاج جاری ہیں, اگر اس احتجاج میں انتشار اور انارکی پھیلتی ہے تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ دیکھیں, اس کی ذمہ دار تو حکومت ہوگی, کیونکہ حکومت کو کم و بیش 5-6 دن دے دیا گیا. کوئی بھی شوق سے نہیں دھرنے میں بیٹھا. میں بھی پرسوں گیا ہوا تھا, کل بھی گیا ہوا تھا. کوئی شوق سے اس سرد موسم میں گلگت سے لے کے کوئٹہ تک کوئی شوق سے نہیں بیٹھا ہوا ہے. عورتیں, بچے, بزرگ سب بیٹھے ہوئے دھرنے میں. اس لیے نہیں, یہ کسی ایک فرقے کا, کسی مسلک کا نہیں ہے. یہ ہم چاہتے ہیں کہ ریاست مدینہ میں, اور یہ ایک واقعہ نہیں, آپ دیکھیے وہ ستی صاحب جو اسامہ معصوم بچہ تھا, اس کے لوگ بھی آج احتجاج کر رہے ہیں. ہر جگہ احتجاج ہو رہا ہے نا انکمپیٹنسی کی وجہ سے. میں ایک پروپوزل دینا چاہتا ہوں کہ جناب حکومت کو چاہیے کہ تمام پارلیمانی پارٹی کو بلائے, تمام مریم نواز صاحبہ کو کال کریں, ان کو بولے کہ آئیں چلے ہمارے ساتھ, آئیں چلے ایک ہو کے, جیسے نواز شریف صاحب پشاور لے کے گئے تھے, اسی طرح سے اگر یہ ڈر رہے ہیں, عمران خان صاحب کو ڈر لگ رہا ہے کسی وجہ سے, یا کوئی توہم کی بات ہے یا کوئی اور بات ہے, تو وہ فضل الرحمان صاحب کو فون کریں, مریم بی بی کو فون کریں, بلاول صاحب کو فون کریں, تمام اپوزیشن کو فون کریں, سب کو ایک جہاز میں ایک ساتھ بیٹھ کے جائیں اور کہیں پورا پاکستان آ گیا, آج ایک ساتھ ہم کھڑے, کیونکہ یہ ہو گیا سر. میرے پاس ٹائم تھوڑا کم ہے. نہال ہاشمی صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا, بڑی اچھی سجیشن بھی آپ نے دے دیا ہے. صداقت علی بھائی صاحب کیا رسپونڈ کریں گے آپ نہال ہاشمی صاحب کو؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ دیکھیں جمیل, سارے مطالبات جو ان کے تھے, ملزمان کو پکڑنے کے, انتظامیہ کے خلاف ایکشن لینے کے, ان کے تحفظ کے تمام مطالبات منظور ہونے کے بعد اگر وہ میتوں کی بے حرمتی کرتے ہیں, ان کو رکھتے ہیں, تو بتائیں کس میں سوال اٹھائیں ہم؟ صداقت علی بھائی صاحب لاسٹ کوئسچن ہے آپ کے لیے, رسپونڈ کر دیں. ان کو تدفین کروائیں. گورنمنٹ لچک کا مظاہرہ دکھائے گی؟ ریاست مدینہ کی حکومت کے ساتھ جانا چاہتے ہیں, آپ آئیں ہمارے ساتھ. مظاہرہ یہ دکھایا کہ ہر مطالبے کو منوان تسلیم کیا. اب اگر اس میں کوئی سیاست کرنا چاہتا ہے اور سیر کامران صاحبہ ہمارے شہیدوں کی تدفین کو ڈیلے کرتا ہے, تو یہ قانونی طور پہ بات یہ ہے کہ جمیل,
आज तक इमरान खान अहमद न्याजी साहब ने कोई सच नहीं बोला, उनके तमाम बातें झूठी, उनके तमाम वादे झूठे, और आज भी वो जो कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। वो इसलिए कह रहे हैं कि पहले आपने झूठ बोला है। मैं अपील करती हूं, 2000 बंदों की बात कर रहे हैं। ये देखिए, ये इनकी ज़हनी हालत है, 90 बंदा पहले फौत हुआ है। इनकी ज़हनी हालत है। मैं अपील करती हूँ वो उन तमाम गमज़दा बहन भाइयों से कि आप इस फिरौनियत, इस ज़हनियत, इससे कोई आसर जवाब नहीं रहता। और अगर आज उन्हें इस बात से डर लगता है कि वो किसी जनाजे में या किसी तदफीन में, किसी ताजियत में चले जाएंगे तो उनकी हुकूमत चली जाएगी, तो मैं उनको ये भी बताना चाहती हूँ कि वो तदफीन अगर हो गई, उसके बाद आपके हुकूमत का भी कोई सदाकत अली अब्बास साहब, बैरिस्टर इफ्तिखार रज़ा साहब, लवाहिकीन कमेटी के आप मेंबर हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मैं हूं रहमान अज़हर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मज़ीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।